اذان کے بڑے آداب و احکام ہیں۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے اذان شروع ہوئی اور ختم ہوئی اور ایک مومن کو جواب دینے کی فرصت نہیں ملی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب مؤذن اذان دے تم بھی ان کے ساتھ وہی کلمات دہراؤ۔ جب وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب وہ پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ آپ بھی پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تو آپ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور وہ کہے حی علی الفلاح تو آپ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اور اسی کے ساتھ بھی لا حول پڑھنا جائز ہے۔ جب فجر کی اذان میں وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم تو آپ کہے صدقت وبررت۔ اس نے کہا ہے کہ نماز بہتر ہے نیند سے تو آپ جواب میں کہے آپ نے سچ کہا اور بڑی نیکی کمائی۔ جب اقامت میں وہ کہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ تو آپ کہے اقامها اللہ وادامها ما دامت السماوات والارض۔ اللہ اس جماعت کو قائم دائم رکھے جب تک آسمان و زمین موجود ہو۔ اذان کے ختم ہونے کے بعد اذان کی مسنون دعا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ وہ پڑھ لی جائے۔ کوئی سی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے لیکن اذان کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھانا نہیں ہے۔ یہ صراحت ہو چکی ہے کہ بعد الاذان والی دعا بغیر ہاتھ اٹھائے۔ اگر آدمی چل رہا ہے اور کوئی عذر نہ ہو تو رک جائے، اگر کھڑا ہے اور کوئی عذر نہیں ہے تو اذان کے جواب کے لیے بیٹھ جائے۔ دور ہو تو مسجد کے قریب ہونے لگے جماعت کی وجہ سے۔ اذان کا زبانی جواب دینا سنت مستحبہ ہے اور اذان پر عمل کر کے نماز با جماعت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس لیے جب آدمی مسجد میں ہو اور اذان ہو رہی ہے تو جواب نہیں ہے کیونکہ مقصد پورا ہے، وہ آ چکا ہے۔ آج کل یہ موبائل نکلے ہیں، یہ فوائد کی چیز بھی ہے، آنن فانن کہیں بھی آپ بات کریں اور آپ سے بات ہو جائے، لیکن اس کی مثال تلوار اور ہتھیار کی ہے۔ جیسے چھرا سبزی بھی کاٹتا ہے، پھل بھی اور انسان کا گلا بھی۔ نااہل آدمی کے ہاتھ آیا وہ اپنے آپ کو بھی کسی کو بھی زخمی کر سکتا ہے۔ ہتھیار بے موقع استعمال ہو تو جان جاتی ہے، نقصان عظیم ہوتا ہے۔ موبائل کی حیثیت وہی ہے، نااہلوں کے پاس نہ وہ جماعت جانتے ہیں نہ نماز، اکثروں کے موبائلوں میں ساز بجتی ہے حالانکہ اس میں سادی گھنٹیاں موجود ہیں۔ جب آپ مسلمان اور نمازی ہیں تو آپ کا موبائل بھی نمازی اور مسلمان ہونا چاہیے۔ سادی گھنٹی صرف آپ کو اطلاع ہو، نماز اور جماعت سے پہلے آپ نے اس کو خاموش کیا ہو یا ایسی جگہ رکھ دیا ہو جو سے آپ بعد میں اٹھا لیں۔ بعض اوقات ایک شخص کو موبائل آتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے، اذان شروع ہوئی اذان ختم ہوئی اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ بدنصیبی کی بات ہے۔ اس کو کہے کہ اس وقت اذان شروع ہو گئی، میں بات ختم کرتا ہوں، بس السلام علیکم۔ بعض لوگ ویسے قصہ خوان ہوتے، ذرا سی بات ہوگی اتنے دگڑانگا دبڑانگا۔ آپ کہیں کہ مختصر بات کرو، اتنی لمبی باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے نہیں کہ بیلنس بچے اور گٹے، اس کا کیا ہے؟ اصل بات یہ کہ مومن کی عادت ہے صحیح رہنا چاہیے، غلط عادی ہو جائے گا۔ بعض بسیار وہ زیادہ باتونی اتنے خطرناک ہے کہ آج جب آنے لگتے آدمی کو ڈر لگتا ہے کہ یہ خاموش کیسے ہوگا، اس کا تو منہ مشین کی طرح چلتا ہے۔
شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے لکھا ہے جس طرح بات نہ کرنا گونگا ہونا عذاب ہے، اس طرح ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا یہ بات بھی ناپسندیدہ ہے، شرف انسانیت کے منافی ہے۔ پھر موبائلوں پر نیک پروگرام کا ہونا یہ باعث سعادت ہے، گانا بجانا اور فضولیات جمع کرنا اور سننا سنانا نحوست کی علامت ہے۔ خود ہی آپ اپنے ایک ہتھیار کو اور کارآمد چیز کو منحوس بناتے چلے جا رہے اور عقل نہیں ہے۔ عقل کا استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی کے اوقات بچے، آدمی کی عزت محفوظ ہو، آدمی کی نیکیاں نہ گھٹے، آدمی کا اجر و ثواب بلند ہوتا رہے، آدمی سے دوسروں کو سود پہنچے، فائدہ پہنچے، رعایت پہنچے، نقصان اور اذیت بالکل نہ پہنچے۔ بہرحال موبائل کو حدود شرع اور آداب کے ساتھ استعمال کرنا نعمت ہے، اور اسے اوقات اور دل خراشی کے لیے استعمال کرنا باعث لعنت ہے۔ ہر دونوں کے درمیان اعتدال طریق ہدایت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔